بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہر شخص کی زبان پر ایک لفظ بہت عام ہے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ محبت کا معنی تو سمجھتے نہیں، صرف اپنے ہی خیال میں جو ہو وہ بتا دیتے ہیں۔ اور عام معنی محبت کا یہی ہے، میلان، کسی کی طرف رغبت ہونا، دل کسی کی طرف جھکے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اس کے بارے میں یعنی محبت کے معنی کے بارے میں کافی اقوال ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ بندے کے اپنے تمام احوال بندے کے محبوب کے موافق ہو اور بندہ اظہار اس پہ کرے، بخشش کرے، قربانی دے اور محبوب کی اطاعت ہوتی ہے ان تمام چیزوں میں۔ یہ تمام چیزیں یعنی موافقت احوال اور اظہار، بخشش، قربانی، یہ سب کی سب انسان اپنی دلی خواہش سے کرے، مجبوراً نہ کرے، کیونکہ جو مجبوراً کرتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی۔ اور یہ اظہار، قربانی اور ہر حالت کو اپنے محبوب کے مطابق بنانا اور اپنے محبوب کے احوال کے موافقت میں رہنا، یہ صحابہ نے بتایا کہ صحابہ کی اگر زندگی پڑھی جائے تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ وہ ہر حال میں حضور کی موافقت میں رہتے تھے۔ کبھی بھی ان کی کوئی ایسی حالت نہیں آئی کہ حضور کا فرمان آئے یا حضور کا حکم آئے تو وہ سر پھیر لے، وہ اپنا ہر حال حضور کے حال کی موافقت میں رکھتے تھے۔ دوسرا معنی محبت کا یہ ہے کہ محبوب کی ذات میں گم ہو جانا اور محبوب کی خوبیوں پہ خوب غور و فکر کرنا اور اس کی برائی کی طرف دیکھنا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جو محبت ہوتی ہے وہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور جو لوگ اپنے محبوب میں بھی عیب دیکھے تو اصل محب نہیں ہوتے، وہ منافق ہوتے ہیں۔ محبوب کے اندر عیب نہیں تلاش کیے جاتے، محبوب کے اندر خوبیاں تلاش کی جاتی ہیں۔ ایسے محب کو جو محبوب کی ذات میں گم ہو، اس کو ہر وقت محبوب کی ذات ہی یاد رہے، کچھ اور یاد رہے ہی نہ، اس کو کہتے ہیں فنا فی الذات۔ اور یہ بے شمار اولیاء اکرام، صحابہ اکرام ایسے تھے کہ جو حضور کی ذات میں مگن رہتے تھے، ان کو کہتے تھے فنا فی الرسول۔ اور بعض اولیاء ایسے ہیں جو اللہ کی ذات اور اللہ کی توحید میں مگن رہتے ہیں، ان کو کہتے ہیں فنا فی اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے محبت کا معنی کیا اور بڑا ہی بے مثال کیا۔ کہا کہ اپنی طرف سے بہت کچھ محبوب کو دیا جائے اور کم سمجھا جائے کہ یار محبوب کی ابھی خدمت نہیں ہوئی، اور محبوب اگر تھوڑا سا احسان کر دے تو بندہ سمجھے یار محبوب نے تو کمال کر دیا۔ اور محبوب پر جب انسان خرچ کرے تو اس کو احسان نہ سمجھے کہ میں نے احسان کر لیا، بلکہ اپنی خوش قسمتی سمجھے کہ یار میں نے اپنے محبوب پر خرچ کر لیا۔ اور اگر محبوب محب پر خرچ کرے تو وہ محب چاہے وہ تھوڑا ہو اس کو عظیم سمجھے، بہت زیادہ سمجھے۔ اور یہ اگر کوئی مثال دیکھنی ہے تو حضرت ابو بکر کو دیکھ لینا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا گھر بار سب کچھ لٹا کر پھر بھی کہا کہ حضور ہم تمہارے در کے غلام ہیں۔ ایک اور معنی شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں کہ انسان سب کچھ محبوب پر خرچ کر دے، اپنی ذات کے لیے کچھ بھی محفوظ نہ رکھے۔ آگے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں انسان یعنی محب اپنے دل میں صرف اپنے محبوب کے رکھے، محبوب کے علاوہ کسی چیز کو نہ رکھے۔ ہاں وہ چیزیں ضرور رہیں گی جن کی نسبت محبوب کے ساتھ ہے، یعنی جس کے ساتھ انسان محبت رکھتا ہے اس کی نسبت والی چیزیں دل میں ضرور رکھے، لیکن اصل محب وہی ہے کہ جو اپنے دل میں اپنے محبوب کے علاوہ کچھ اور نہ رکھے۔ یہ تمام کے تمام معنی جو میں نے آپ کو محبت کے بیان کیے ہیں، یہ حضرت شیخ عبدالحق
حق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بیان کیے۔ اور اب ہم اپنے دل میں دیکھیں، اپنے دل میں جان کر دیکھیں، غور و فکر کریں کہ یار ہمارا دل کس طرف جا رہا ہے، ہمارا دل کس پہ خرچ کر کے سکون میں ہے، اور ہمارا دل کس کی طرف جا رہا ہے، کس کی طرف جھک رہا ہے، کس کی طرف رغبت رکھتا ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ اگر اس دل کے اندر محبت نہیں ہے، محبت کے معنی نہیں پائے جا رہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، پھر ہمیں افسوس کرنا چاہیے، ہمیں رونا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ سے محبت اور عشق مانگنا چاہیے کہ اللہ اس دل کے اندر اپنے نبی کی اور اپنی محبت ڈال دے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اے محبوب تم فرما دو، سورۃ توبہ کے اندر ہے کہ اے محبوب آپ ان کو فرما دو، اگر تمہارے باپ، بیٹے، رشتہ دار، بیویاں، مال جس کا تمہیں نقصان ہے وہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے روکتا ہے تو پھر غور و فکر کر لو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اللہ کا حکم آئے گا۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو، ماں باپ کو یا کسی کو بھی، کسی مال کو، کسی جائیداد کو، کسی بھی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ جانتے ہیں تو پھر ہم مومن نہیں، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو، اس کے والد، اس کے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ مسلمان اور سچا محب وہی ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ساری دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بسائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔